اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط سے شروع ہونے والی بے چینی ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب کے ایشو پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج جسٹس محسن کیانی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق کی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کا شیڈیول اچانک تبدیل کیے جانے کی خبریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کا معاملہ اور ہائی کورٹ بار کی جانب سے ارباب اختیار کو یہ تنبیہ کہ عدالتی ہاتھوں میں گمسان کا رن پڑتا دکھائی دے رہا ہے کہ جس کا ایک پہلو اختیار کی تقسیم اور دوسرا مرضی کے جج صاحبان کی تعیناتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیے جانے کا امکان ہے اور اس حوالے سے سمری ایوان صدر بھجوائی جا رہی ہے۔ امکان ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت جسٹس سرفراز ڈوگر کے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں ممکنہ تعیناتی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے لیے سردار محمد سرفراز ڈوگر کا نام بھی سامنے آ چکا ہے۔ غالب امکان ہے کہ جسٹس ڈوگر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے لاہور ہائی کورٹ سے فراغت کے لیے تمام انتظامی معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 2 جولائی 2023 ہے۔ یہ کرشمہ سازی بھی 26ویں آئینی ترمیم کا پیش خیمہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے ججز کو لا کر تعینات کیا جائے اور انہیں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی نامزد کر دیا جائے۔ اس سارے معاملے میں حکومت کی جانب سے پیدا کیا گیا اتفاق یہ ہے کہ وہ تمام 6 ججز جنہوں نے عدالتی امور میں مداخلت کے معاملے پر خط لکھا تھا اگنور کیے گئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک لیٹر پہ بیس کرتی ہے کہ ایک خط نے پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا ہے۔ مجھے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ ہی اس کو سنے گا۔ ایٹ دی اینڈ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، ججز سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لائر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آنریبل چیف جسٹس کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم جلد ہی اسلام آباد میں ڈیپوٹیشنس ججز کو واپس بھیجیں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ عدلیہ اپنا رول ضرور پلے کرے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ سے لانے کے خلاف اسلام آباد کے وکلاء میدان میں آ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ارباب اختیار کو متنبع کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کسی کو تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان میں سے ہی چیف جسٹس اسلام آباد تعینات کیا جائے گا۔ ناظرین، مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کاؤنسل اس عمل کو عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ تصور کرے گی اور ارباب اختیار کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ آج جسٹس محسن کیانی کی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات ہوئی ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ محسن کیانی سے اس ملاقات میں یہ گلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے گزشتہ روز یہ بیان کیوں دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر کی گئی۔ ایک خط نے پورے ملک کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مجھے اس خط کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، گویا اگر کوئی سچ کہے گا تو وضاحت بھی دینی پڑے گی آج۔ ناظرین، دوسری جانب سپریم کورٹ میں بینچز اور ججز کمیٹیوں کے اختیارات کے معاملے سے متعلق آئینی بینچ نے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے 2 حکم نامے واپس لینے کا تحریری آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کمیٹیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام کرتی ہیں۔ کون سا کیس کہاں لگے گا فیصلہ کرنا کمیٹیوں کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے جسٹس منصور علی شاہ کے ریگولر بینچ میں قانونی تشریح کا مقدمہ فکس کرنے پر استفسار کرتے ہوئے فکسر برانچ کے افسران کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 7 روز میں وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ آج ہی کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے جسٹس منصور علی شاہ مخاطب تھے۔ تقریب میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کے نعرے لگنا شروع ہو گئے تو جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں سینئر پیونی جج ہوں اور میں اس میں بہت خوش ہوں، مجھے سینئر پیونی جج کہہ کر ہی مخاطب کیجئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ حلف الفاظ نہیں ہوتے، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ حلف مقدس وعدہ ہے اور اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ان کے الفاظ ایسے وقت میں اہمیت کے حامل ہیں کہ جب ان کے خلاف عدالتی ہاتھوں میں ایک محاذ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہم نے چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں سینئر پیونی ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں، میں سینئر پیونی جج ہوں، میں بہت خوش ہوں اور اللہ ہے تو نظام کو ذرا اس طرح ہی دیکھتے ہیں، پھر ہمارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی۔
تو مجھے بس سینئر فیونی ہی مخاطب کریں تو بہتر ہے، ورنہ پھر نظام اپسیٹ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اہم ترین مقدمات اور اپیلیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر عمران خان کی بھی 190 ملین پاؤنڈ کی اپیل امنگسٹ ادرز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی لینڈ کرے گی۔ دیز اپوائنٹمنٹس آر ان فیکٹ ویری ویری امپورٹنٹ in the current political scenario.